آپ سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں۔ آج ہم مسلمان اپنے باڈی کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب یہی ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈی سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے کئی کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کپڑے کے اوپر موٹے موٹے کوٹ پہنتے ہیں، گرم گرم ٹوپیاں لگاتے ہیں، شال رومال لیتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے۔ اپنے بدن کو بہتر بنانے کی حیثیت میں ہے، اس حیثیت کے مطابق وہ چیزیں کھاتا ہے کہ ہماری باڈی بہتر سے بہتر رہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، اگر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور ان چیزوں کو کھانا ہے تو ہم بچتے ہیں، اور جن چیزوں کو کھانے کا ڈاکٹر نے اجازت دی ہم اسے کھاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارا بدن، ہماری صحت اچھی رہے۔ تو ہم نے ہر طرح سے تیاری کر لی ہے کہ اپنے بازو کو، اپنی انگلیوں کو، اپنے فیس کو، اپنے چہرے کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے زبان کو، اپنے بدن کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، کس طرح سے درست رکھنا ہے، اس کی ہم نے مکمل تیاری کر لی ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جس چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں اس میں ہم کامیاب بھی نظر آتے ہیں، لیکن ذکر میں دل نہیں لگتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر یہاں سے نہیں، ذکر یہاں سے نہیں، ذکر یہاں سے نہیں، ذکر یہاں سے نہیں، ذکر دل سے ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہیں ایسا تو نہیں ہمارا دل کمزور ہو چکا ہے، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے، تو بدن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کاجو بادام پستہ کھا لیا ہے، بدن کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اچھی چیزیں کھا لی ہے، لیکن آپ بتاؤ اپنے روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کس چیز کا استعمال؟ کمزور ہوگی، نماز میں دل نہیں لگے گا، مصطفیٰ میں دل نہیں لگے گا، روح کمزور ہوگی، اس سے خواجہ میں دل نہیں لگے گا۔ تو آخر دل کو مضبوط کریں تو کیسے کریں؟ دل مضبوط ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو سنیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اگر دلوں کو اطمینان ملے گا، اگر روح تمہاری مضبوط ہوگی تو پستہ بادام سے نہیں، اگر روح مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کے ذکر میں مگن ہو جاؤ، تمہاری روح مضبوط ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ روح کو مضبوط کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنی روح کو مضبوط کریں، روحانیت کا مقام حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک دو بات میں عرض کروں گا، کیونکہ میری عادت ہے میں تقریر اسی ٹاپک پہ کرتا ہوں جو لیبل ہوتا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں پہلے پوچھ لیتا ہوں کیا ہے، یہاں تو سب کو معلوم ہے اس سے کھا جائے گا نماز ہے، تو میں جہاں جاتا ہوں تقریر اسی عنوان ہی پر میری ہوتی ہے، میں عنوان سے ہٹ کر تقریر کرنے کا عادی نہیں۔ پہلے میں عطائے رسول سلطان الہند، شہنشاہ اولیاء ہندوستان حضور خواجہ گریماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اشعار پڑھوں گا۔ اس کے بعد بہت وقت لے کر نہیں بلکہ مختصر وقت میں حضور خواجہ گریماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کر جاؤں گا۔ تو جی لگا کر ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتے ہیں، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جا رہے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ
شاعر لکھتے ہیں ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. اور یہ فیکٹ بات ہے، یہ کوئی جھوٹی بات ملا ہے. دینے والا رب ہی ہے، لیکن جو کچھ دیا ہم ہندوستانیوں کو خواجہ غریب نواز کے صدقے ہی میں دیا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر ہندوستان میں ہمیں ایمان ملا ہے تو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں. سبحان ہمیں اللہ. اسلام ملا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں. سبحان ہمیں اللہ. ایمان ملا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں. رب کی وحدانیت ملی ہے خواجہ غریب نواز کے صدقے میں. مصطفیٰ کی رسالت ملی ہے، مصطفیٰ کی محبت ملی ہے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غور کریں تو شاعر کہتے ہیں ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. ہم اپنا دامن امید کہاں جاتے. تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. اور بڑے اچھے انداز میں شاعر لکھتے ہیں اور بڑا پیارا شعر دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جبینوں پر، جبی کہتے ہیں پیشانی کو، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا. جب نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا. غلامانے موئی محشر میں پہچانے کہاں جاتے. غلامانے موئی محشر میں پہچانے کہاں جاتے. اور خواجہ غریب نواز جنہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے. عطائے رسول مطلب رسول کی عطا. نبی نے ہمیں خواجہ غریب نواز کو دیا ہے، مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے. عطائے رسول فی الہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کو جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ لے کر طواف کعبہ کے لیے پہنچے تھے، کیا وقت رہا ہوگا، کتنا پیارا سچا. خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو لے کر پہنچے ہیں خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ طواف کر کے بیٹھے ہیں. اور خواجہ عثمان ہارونی دعا کرتے ہیں پروردگار تیرے معین الدین کو، تیرے بندے کو تیری دربار تک پہنچا دیا، اسے قبول کر لے. تو غیب سے آواز آتی ہے عثمان تیرے مرید اور اپنے پیارے بندے معین الدین حسن کو میں نے قبول کر لیا. نعرہ تکبیر. ایک ساتھ آپ بلند آواز میں بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی خواجہ غریب نواز کانفرنس. نعرہ تکبیر. پھر مکہ سے مدینہ لے کر پہنچے. کہا معین الدین جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی عرض کرو. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہندوستان آنے کی پہلے کی بات ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر حاضری دے رہے ہیں ادب کے اندر، اور بڑے ہی عاجزی انکساری اور ادب کے دائرے میں سر کو جھکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اتنا کہنا تھا جیسے خواجہ غریب نواز نے اپنے سلام کو پیش کیا ہے مزار مقدس سے پیارے مصطفیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، اور جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہندوستان کے راجا تمہیں بھی سلام ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب دیا
انبیاء کے شہنشاہ ہیں، نبیوں کے شہنشاہ ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر سے جواب دے رہے ہیں، وعلیک السلام یا سلطان الہند، تم پر بھی سلام ہو اے ہندوستان کے بادشاہ۔ تو ہندوستان کا بادشاہ کسی اور نے نہیں، ہندوستان کا راجا کسی اور نے نہیں، ہندوستان کا سلطان کسی اور نے نہیں۔ ہمارے خواجہ کو اگر ہندوستان کا سلطان بنا کر کسی نے بھیجا ہے تو اللہ کے محبوب ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شاعر یہی نقشہ کھینچتے ہیں اور اپنے انداز میں کتنا بہترین شعر لکھ کر کے ہمارے اور آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھن غیروں سے سلجھانے کہاں جاتے، ہم اپنی الجھن غیروں سے سلجھانے کہاں جاتے۔ اور آخری شعر بڑا زبردست ہے، یہ عشق میں ڈوب کر کے شاعر لکھتے ہیں کہ در خواجہ پہ بگڑی قسمت بنتی ہے اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمت بنتی ہے اے عرشی، در خواجہ در خواجہ پہ بگڑی قسمت بنتی ہے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ ایک ساتھ بلند آواز میں بولیے۔ ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ ہم سب اللہ کے ولی کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے نا۔ رائٹر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مصنفین لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان کا انتقال ہوا جس کے گناہ کا اقرار سارے لوگ کر رہے تھے۔ اتنا بڑا گنہگار تھا، جب وہ مرا نا تو پورے علاقے کے لوگ اس کی لاش کو پکڑے اور ایک کوڑا کھانا تھا اسی پہ لے جا کر پھینک دیے اس گنہگار انسان۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ملاقات کے لیے بات کے لیے چلے، اور جیسے کوہ طور پر پہنچے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پیارے کلیم بات بعد میں ہوگی، بات بعد میں ہوگی، کلام بعد میں ہوگی، آپ سے گفت و شنید بعد میں ہوگی، پہلے فلاں علاقے میں چلے جائیں، میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، گاؤں کے لوگوں نے گنہگار سمجھ کر کوڑے گھاٹ پر اس کی لاش کو پھینک دیا ہے، جائیں اپنی شریعت کے مطابق اسے کفن دفن کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے اور جس علاقے میں اللہ نے بتایا اس علاقے میں گئے اور اس کوڑا کھانے پر گئے تو دیکھے ہاں ایک انسان کی لاش پڑی ہے۔ اب علاقے کے لوگوں نے جب دیکھا اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے ہیں، اب دھیرے دھیرے پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا حضور اچانک یہاں آنا کیسے ہوا؟ کہا اسی بندے کے لیے آیا ہوں جس بندے کو کوڑ کھانے پہ پھینک دیا گیا ہے، گندگی میں پھینک دیا
گیا ہے, جس کی لاش کو غلاظت کے اندر پھینک دیا گیا ہے, اسی کو میں لینے آیا ہوں, اس کو نہلاؤں گا, اسے کفناؤں گا, اسے دفن کرنے میں آیا ہوں. اب پورے گاؤں علاقے کے لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں حضور یہ تو بڑا گنہگار تھا, یہ پاپی تھا, یہ بڑا خرافاتی تھا, اس نے تو کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں. حضور اس گنہگار کے لیے آپ آئے ہیں. کہا سنو, اب یہ گنہگار ہے, سیاہکار ہے, بدکار ہے, تم لوگ کہہ رہے ہو. کہا حضور ہم نے اس کا بچپنا دیکھا, ہم نے اس کی جوانی دیکھی, اس کے موت تک اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. حضور اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں, یہ بڑا گنہگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پورے علاقے کے لوگ کہتے ہیں گنہگار ہے. کہا موسیٰ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں میں تو آیا اسی لیے, اب آپ لوگ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دے گو. کہا حضور جب اللہ کا نبی آ گیا ہے تو ہمیں تو پیروی کرنی ہی ہے, آپ چلیں کیا کرنا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اس کی لاش کو اٹھائی جائے, شریعت کے مطابق نہلایا جائے, اسے کفنایا جائے, دفن کیا جائے. سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اب دفنا بھی دیے. دفن کرنے کے بعد اب پورے گاؤں کے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو گھیر لیتے ہیں. کہا حضور ہم بات نہیں سمجھے, ہم معاملہ نہیں سمجھے, یہ زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے, زندگی بھر پاپ کرتا رہا ہے, لیکن آپ جیسا جلیل القدر نبی اس وقت کا ہمارا نبی آ کر کے اس کو دفنا رہا ہے, کفنا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار معاملہ کیا ہے, یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا. پورے علاقے کے لوگ تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں, پورے علاقے کے لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ پاپی تھا, پورے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں گنہگار تھا, پورے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ عاصی تھا, پورے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا. اے مولا آخر یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جب اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ہاں 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 یہ سچ ہے, یہ گنہگار تھا, یہ پاپی تھا, یہ سیاہکار تھا, اس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے. ہاں ہاں اے موسیٰ یہ سچ ہے, یہ بہت بڑا بدکار تھا, لیکن اس کی ایک ادا مجھے پسند آ گئی, اس کی ایک ادا مجھے پسند آ گئی. موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون سی ادا تجھے پسند آ گئی. کہا اے موسیٰ یہ بدکار تو تھا, لیکن ہر روز جب صبح کرتا تھا تو میری بارگاہ میں دعا کرتا تھا اے اللہ تو جانتا ہے میں گنہگار, اے اللہ تو جانتا میں بدکار, وَلَكِنِّي أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَمْ أَكُنْ صَالِحًا. اے مولا میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں, اگرچہ میں گنہگار ہوں, تیرے پیاروں سے پیار کرتا ہوں, اگرچہ میں گنہگار ہوں, تیرے یاروں سے یاری کرتا ہوں, اگرچہ میں گنہگار ہوں, تیرے مقبولوں کی دربار میں جاتا ہوں, اگرچہ میں گنہگار ہوں. مولا جو جس کو تو دوست رکھتا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں. ان لم ترحمنی فلن یرحمنی. اللہ اللہ اے موسیٰ میرا بندہ کہتا تھا اے مولا میں بھلے ہی بدکار ہوں, بھلے ہی گنہگار ہوں, لیکن تیرے یاروں سے پیار کرتا ہوں. اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر مجھے معاف کون کرے گا, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر معاف کون کرے گا. اے موسیٰ جب اس بندے نے کہا اے مولا انی اکرہ الفاسقین, اے مولا میں گنہگار ہوں لیکن گنہگاروں سے نفرت کرتا ہوں, بدکار ہوں بدکاروں سے نفرت کرتا ہوں, سیاہکار ہوں سیاہکاروں سے نفرت کرتا ہوں, وَلَكِنِّي أُحِبُّ الصَّالِحِينَ لیکن میں تیرے نیک بندوں سے پیار کرتا ہوں. اے موسیٰ اس بندے کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, مرنے سے پہلے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, خواجہ غریب نواز کانفرنس, نعرہ تکبیر. حدیث رسول بھی سننا ہے کیونکہ میں تقریر بغیر دلیل نہیں کرتا. حدیث رسول سنیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احب اللہ عبدا فدعا جبریل وقال یا جبریل انا احب فلانا فاحبہ فیحبہ